بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا، بن تیرے میری ہستی ہے کیا۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کرام کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ دین کا ایک باب سیکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس سے بہتر موقع اور کیا مل سکتا ہے کہ علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ اسی حوالے سے ان حضرات گرامی سے ہمارے سوال بھی ہوں۔ مفتی محمد اکمل صاحب میرے بائیں طرف، اور مفتی تقی علامہ تقوی مہدی صاحب میرے دائیں طرف موجود ہیں۔ اچھا حضرت، قرآن سے متعلق یہ ایک سوال مجھے لکھا گیا ہے کہ کیا اس کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھ لینا کافی ہے؟ اگر میں ترجمے سے نہیں پڑھتا اور میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں تو یہ ثواب کی نیت سے بھی اس کو پڑھ لینا کافی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے کافی تو قرار نہیں دیا جائے گا، لیکن اس دور میں اگر کوئی اتنا بھی کرتا ہے تو میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، اس کی ہم حوصلہ افزائی کریں گے۔ لیکن صرف عربک عبارت پڑھ لینا کہ جس کا ترجمہ اور مفہومی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اور جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو نازل کیا اس مقصد کو انسان پورا ہی نہ کر سکے، تو پھر شاید میدان معاشر میں صرف یہ عربی عبارت پڑھنا اتنی نافع نہ ہو بلکہ قابل گرفت ہو جائے۔ کیونکہ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اس کی مثال بالکل ایسے جیسے کہ بادشاہ اپنے کسی غلام کو ایک خط بھیجے اور اس میں 10 احکام لکھے ہوں کہ فوراً سے پیشتر ان کو پورا کرو، اور جب وہ خط پہنچے تو وہ اس کو پڑھتا نہیں ہے، کہتے ہیں واہ بادشاہ کا خط آ گیا، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، اس پہ عطر چھڑکتا ہے، پھر ایک ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیتا ہے، روزانہ اتارتا ہے، روزانہ چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، یہی عقیدت کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ پھر جب بادشاہ اس کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ احکام پورے کیے، تو کہتا ہے حضور تو پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ملا، میں تو اظہار عقیدت میں مصروف رہا، لائیے میرا انعام۔ تو بادشاہ اس کو انعام دے گا یا سزا دے گا؟ سزا دے گا، یقیناً۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ابتدا میں بیان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ متقین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا، تو یہ ہدایت یہاں بمانے ہادی کے ہے، یہ ہدایت دینے والا ہے، اور رہنمائی اسی وقت حاصل ہوگی جب آپ کلام کو سمجھیں گے۔ میں اگر آپ سے کہتا ہوں جی میں ایک ہدایت دینے والا ہوں، آپ اس پہ عمل کریں، چیں چیں چوں چوں کریں، اب آپ کہیں گے صاحب مجھے سمجھ میں آئے گی تو میں کروں گا نا۔ اب ہمارے یہاں المیہ یہ ہے، میں نے کل بھی ایک مثال دی تھی کہ امام صاحب عربک میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا دعا کیا ہے، آمین آمین، اور اگر ہم سے پوچھیں آمین کا مطلب کیا ہے تو وہ بھی نہیں معلوم۔ یعنی غفلت کا آپ اندازہ کریں کہ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک ایک چیز زبان پر ہے، اس کا مفہوم نہیں پتہ۔ حضرت بتا دیں آمین کا کیا مطلب ہے؟ آمین کا معنی ہوتا ہے استجب، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اللہ سے قبول، یہ اس میں فعل کہلاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن پاک کو ثواب کی نیت سے بھی پڑھیں، لیکن ترجمہ اور تفسیر ضرور اس کے ساتھ رکھیں۔ ایک طرف آپ 10 قرآن پڑھ دیں جو بغیر سمجھے ہیں، اور ایک طرف صرف 2 آیات پڑھیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، یہ 2 آیات اس 10 قرآن پر ثواب کے اعتبار سے بھاری ہے۔ اور ایک بس قول عرض کرتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سورہ بقرہ کو 16 سال میں ختم کیا، اللہ صرف سورہ بقرہ کو، کیونکہ وہ سمجھ کے پڑھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ان لوگوں کے لیے میں خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں جو کہتے ہیں صرف ترجمہ کافی ہے، جی قرآن کا ترجمہ پڑھ لو کافی ہے، نہ تفسیر پڑھو نہ علماء سے رجوع کرو۔ ان سے میں پوچھتا ہوں کہ صحابہ کرام تو عربی اللسان تھے، عربی اللسان، سرکار تو ان کے سامنے قرآن پڑھتے وہ سمجھ جایا کرتے تھے، تو پھر یہ سکھانے والا پروسیس کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے عربی اللسان ہونے کے باوجود قرآن میں ایسے پہلو تھے کہ جس کو سمجھنے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل استاد کی ضرورت تھی، تو آج تو ہم تو عربی اللسان بھی نہیں ہیں، ہمیں بدرجہ اولیٰ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا تقی بھائی، میں یہ سوال ذرا آج کے پوائنٹ آف ویو سے ہے،
مطلب میں آج کے لڑکے کو یہ کیسے کہوں کہ تم نیٹ پہ جا کر تفسیر نہ پڑھو؟ مطلب وہ تو یہ ہو نہیں سکتا نا، اگر اس کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئے گی وہ تو فوراً نیٹ پہ چلا جائے گا. یعنی مطلب اگر کبھی غلطی سے کبھی میں کوئی ایسی حدیث ٹویٹ کر دوں کہ جس کے نیچے سند نہ لکھی ہو تو اس حدیث سے نفع اٹھانے والے کم ملتے ہیں، اس کی سند مانگنے والے آپ کو زیادہ ملتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی عالم بھی نہیں ہوتا، وہ کوئی مفتی بھی نہیں ہوتا. صحیح. تو آج کے دور میں کیا میں، جیسے حضرت مفتی صاحب فرما رہے ہیں، کیا میں ترجمہ تفسیر خود پڑھوں یا آج بھی مجھے کسی مربی کی ضرورت ہے جو مجھے بٹھا کے سمجھائے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال کے مطابق تو آئیڈیل کیس تو یہ ہے کہ انسان کسی استاد کے پاس جائے، کسی ٹیچر کے پاس جائے، کسی رہنما کے پاس جائے اور اس سے ہدایات حاصل کرے. لیکن اگر وقت کی تنگی کی وجہ سے وہ کام یہ نہیں کر سکتا ہے تو خود انٹرنیٹ پر جا کر موبائل کے ذریعے، سافٹ ویئر کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اگر وہ بھی کچھ مطالب کو حاصل کرتا ہے اور تفسیر پڑھتا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن یہ کام کم از کم انجام تو دیں. اسی چکر میں اگر انسان لگ جائے کہ نہیں میں کسی ٹیچر کے پاس ہی جاؤں گا، کسی استاد کے پاس ہی جاؤں گا، جب تک انتظام نہیں ہوگا میں قرآن نہیں کھولوں گا، اس کے ترجمے کو نہیں پڑھوں گا، تفسیر کو نہیں پڑھوں گا، تو پھر یہ کام معطل ہوتا جائے گا اور پھر انسان دیر کر دے گا اس کام کے اندر. لہٰذا شروع کر دے، اس سلسلے کو پڑھنا شروع کر دے، اور جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، جو شکوک و شبہات آتے ہیں، اس کے لیے ضرور کسی عالم دین سے رابطہ کریں کہ فلاں آیت کے مجھے مطلب صحیح سمجھ میں نہیں آ سکا، میں اب تک یہ سمجھ رہا تھا لیکن قرآن مجید کے اس ترجمے کے اندر تو یہ لکھا ہے، تو آپ اس کی اگر مجھے تھوڑی سی توضیح فرما دیں تو زیادہ مناسب ہوگا، تو وہ بہت زیادہ اچھا انداز بن جائے گا. اور میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید کا ایک بات تو ہے کہ تلاوت قرآن مجید کی اہمیت اپنے مقام پر ہے، قرأت قرآن مجید کی اہمیت اپنے مقام پر ہے. اسی لیے نماز کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنی مادری زبان کے اندر نماز کو پڑھ لیجئے اور عربی زبان چھوڑ دیجئے. اسی طریقے سے مناجات، دعائیں، یہ کہا گیا کہ عربی زبان میں، آذان، اقامت عربی زبان میں. تو عربی زبان یہ ایک پہچان ہے ہماری اور یہ اتحاد کی نشانی ہے. لہٰذا انسان کو عربی زبان تو اپنے مقام پر سیکھنی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، کم از کم اس کے تجوید سے انسان کو آگاہ ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ اگر ترجمے کی طرف آئیں تو یہ بہترین کام ہوگا. بلکہ قرآن مجید جس مہینے کے اندر نازل ہوا، شہر رمضان، تو ارشاد ہو رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. ایک مقام پر آیا متقین کے لیے ہدایت ہے، لیکن جب اس مہینے کی بات کی گئی تو بیان کیا گیا کہ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. تو یہاں پر یہ ہدایت کا جو سامان ہے، گرچہ درجات کے اندر اختلاف ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو متقی ہوگا، مؤمن ہوگا، اسے اتنا ہی زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا، لیکن ہر انسان کے لیے اس کے اندر ہدایت کا سامان موجود ہے. لہٰذا ہدایت ضرور انسان کو حاصل کرنی چاہیے. بالخصوص آخری زمانے کے بارے میں تو پیغمبر نے یہ نشاندہی فرمائی تھی کہ لوگ قرآن مجید سے دور ہو جائیں گے. بیان فرماتے ہیں سیأتی زمان علی امتی لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ. ان قریب میری امت پر ایک زمانے آنے والا ہے کہ جب اسلام میں کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے اس کے نام کے، اس کے ٹائٹل کو لوگ استعمال کریں گے. آج آپ دیکھیں گے قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ اپنے گھروں میں ہم نے کس طرح لگائی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور رب کے فضل کے اندر سارا مال حرام آ رہا ہے. سچ. وہ ماشاءاللہ کی جو اصطلاح ہے وہ استعمال کی ہوئی ہے یا کچھ مختلف عبارتیں استعمال کی ہوئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو قرآن سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا وہ ہم حاصل نہیں کر پا رہے. بلکہ ہمارے رسول نے تو کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا، فرماتے ہیں ان قریب میری امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے کہ لا یعرفون القرآن الا بصوت حسن. لوگ قرآن کو سمجھیں گے ہی نہیں مگر یہ سمجھیں گے کہ جو اچھی آواز سے پڑھنے والا ہے وہ بہترین قاری ہے. اچھا حضرت، میں کیونکہ میرے پاس وقت کی کمی ہے تو میں ایک ایک سوال آپ حضرات سے چاہتا ہوں، اس کا مجھے مختصراً اگر ایک جواب مل جائے کہ یہ جو شروع میں جو آئی ہے بات، ابھی آپ نے فرمایا کہ قرآن ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے، لیکن یہ جو شروع میں جو آیت آئی ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو یہ متقی کون ہیں؟ تقوی ایک صفت قلب کا نام ہے. جب قلب پہ یہ صفت غالب آ جاتی ہے تو اس وقت انسان حرام سے بچتا ہے اور جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معمورات ہیں، فرض واجب سنت موقدہ، ان کو پورا کرنے لگتا ہے. تو یہ صفت جب غالب آتی ہے قلب پہ تو اس کی ظاہری علامات یہ ہوتی ہیں. ہمارے یہاں تو مسجد میں 10,000 روپے چندہ دے تو ہم کہتے ہیں جی ان سے ملیں، بہت بڑے متقی پرہیزگار ہیں، اور سب سے بڑا چور مارکیٹ کا وہی ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ، اور یہاں جو بیان فرمایا کہ ھدی للمتقین، متقین کے ذریعے ہدایت ہے، اس کا مطلب جیسے حضرت نے فرمایا ھدی للناس، دوسری جگہ الفاظ آئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر متقی سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی طور پر قرآن سے کما حقہ فیض حاصل کرنے کی توفیق اسی کو ملے گی جو صفت تقوی سے متصف ہو.
میں اس کے اندر قرآن مجید ہی کی آیت کو جو بیان قرآن مجید کی آیت ہی جو آگے چلتی ہے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقین وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, عقائد ان کے مضبوط ہوتے ہیں, پروردگار پر قیامت پر ان کا اعتقاد ہوتا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور پروردگار کا جو رزق انہیں ملا ہے, چاہے وہ علم کا رزق ہو, اخلاق کا رزق ہو, اولاد کا رزق ہو, مال کا رزق ہو, وہ اس کو انفاق کرتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں, اور چونکہ وقت بہت مختصر ہے, کہ قرآن کی اگر ہمیں صحیح مفاہیم کو حاصل کرنا ہے, قرآن سے صحیح ہمیں فائدہ حاصل کرنا ہے, تو اس کی اگر ترتیب کو ہم ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کا مرحلہ پہلے آتا ہے, پھر تفہیم قرآن کا مرحلہ ہے, پھر تعمیل قرآن کا مہینہ ہے, اس پر عمل کرنا ہے ہمیں, اس کے بعد تبلیغ قرآن ہے, قرآن مجید کو پھیلانا ہے, پھر تقویم قرآن ہے, اور قرآن مجید کو نافذ کرنا ہے اس ملک کے اندر بھی اور پورے عالم اسلام کے اندر. اللہ بہت بہت جزائے خیر دے مفتی صاحب. یہ آپ حضرات سے جو ہمارا مکالمہ ہوتا ہے یہ ہے ہی اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں بھی یہ بات آ جائے کہ ہم نے اس کلام کو اپنے ملک میں نافذ بھی کرنا ہے. ایک آدمی نے بہت بڑا محل بنایا, تو رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی اس محل کے دروازے پر بیٹھا رو رہا ہے. تو اس نے پوچھا تو رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا میں تیرا شیطان ہوں, سارا حلال حرام کروا کے تجھ سے یہ محل بنایا, اور تو نے چھت پہ لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی. تو میں آج بس یہی ہو رہا ہے کہ نہ سیاہ دیکھا جا رہا ہے نہ سفید دیکھا جا رہا ہے, اور جو نفع کی چیزیں نہیں ہیں ان کو نفع کی چیزیں سمجھا جا رہا ہے, اور جو جس میں نفع ہے آج نظر انداز ہو رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ اپنے اگلے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا. رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا. شان علم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور افطار کا جو ہمارا شان علم ہوتا ہے اس میں آڈینس میں سے ہم 3 لوگوں کو زحمت دیتے ہیں کہ یہاں پر آ کر ہمارے ساتھ شامل ہوں, اور اس کی بنیاد ہوتا ہے ایک چھوٹا سا تحریری امتحان. آج جو ہمارے 3 کنٹسٹنٹس ہیں ان میں ہے عبدالصبور صاحب, منور قدسی صاحب اور محمد نواب صاحب. تینوں کی حوصلہ افزائی کر دیجئے ایک دفعہ بھرپور تالیاں بجا کر. تھوڑی سی اگر آواز بڑھا سکتے ہیں تو بڑھا دیجئے. رنر اپ کے لیے ہے کرشی جامع شیریں اور بلو سٹار جینز کے گفٹ ہیمپرز, اور آج کا جو ونر ہوگا وہ اپنے ساتھ لے کر جائے گا یونیک کی یہ بائک. اچھا جی, رولز اینڈ ریگولیشن ویسے میں نے آپ لوگوں کو بریک میں بتا دیے ہیں, صرف دہرا رہا ہوں. پہلا راؤنڈ ہمارا بزر راؤنڈ ہے, جس میں صحیح جواب پر 10 نمبرز, غلط جواب پر -10 نمبرز. جب آپ بزر بجا لیں گے 1 لمحے کو, اس کے بعد رک جائیے گا, پھر جواب دینا شروع کیجیے گا. جب آپ بزر دبا دیں گے اس کے بعد سوال وہیں پر رک جائے گا, میں خاموش ہو جاؤں گا چاہے سوال کے میں کسی بھی حصے پر پہنچاؤں. اس صورت میں ضروری ہوگا کہ آپ صحیح سوال گیس کر کے صحیح جواب دے دیں, لیکن جو بزر بجائے گا وہی جواب دے گا, اس کے بعد بزر بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. باقاعدہ آغاز کریں گے. اگر آپ لوگ ایک دفعہ تالیاں بجا دیں زبردست, تو پھر ہم ہر صحیح جواب پر یہ آڈینس اسی طریقے سے اچھی سی تالیاں بجا کر آپ کی حوصلہ افزائی کرے گی, اور غلط جواب پر کس طریقے سے اظہار تعزیت کرے گی, اس طریقے سے. اور یہ آڈینس ہمارے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ کو آڈینس کی طرف دیکھنا منع ہے, ان نورانی چہروں کی طرف دیکھیں, چاہیں تو اس کیمرامین کی طرف دیکھیں جو کہ جس کو شیو بنوانے کا بھی ٹائم نہیں مل رہا ہے باقی سب لوگوں کی طرح, اور لیکن آپ نے آڈینس کی طرف نہیں دیکھنا. چلیں جی شروع کرتے ہیں, تھوڑی سی بڑھا سکے تو اور کر دیں. اچھا جی, آسان سا سوال ہے. پہلا سوال, دنیا کے کل کتنے ممالک ہیں جنہیں, صرف تعداد بتانی ہے, جنہیں اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کونسل ہے اس میں ویٹو پاور حاصل ہے؟ صرف تعداد. جی 5 ممالک ہیں, بالکل ٹھیک. ان 5 ممالک کے نام. بہت آسان, بہت آسان. جنید بھائی کا مائک. 5 ممالک کے نام. چلیں 4 ممالک کے نام 5 میں سے. جی, چائنا, امریکہ, رشیا, فرانس اور برطانیہ. بالکل ٹھیک, زبردست. کراٹے کسی نے کیے کبھی؟ کراٹے سیکھیں کسی نے؟ کراٹے
ایسے آدمی جس نے کراٹے سیکھے وہ اس سے سامنا ہوا ہے کبھی آپ میں سے کسی کا؟ نہیں ہوا ہے. خیریت رہی پھر اس کے بعد؟ بس ایسا ہی ہلکا پھلکا ذرا سا. اچھا ایسا ہی تھا. کراٹے کس زبان کا لفظ ہے؟ جی جاپانی. کراٹے جاپانی زبان کا لفظ ہے. well done. جاپانی زبان کے لفظ کراٹے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ ہاں جی. اپنی بچاؤ کے لیے لڑنا. ذرا یہ تھوڑا سا ہاں یہ تو ایک مفہوم ٹائپ کی چیز بتا دی نا, مطلب تو نہیں ہوا یہ. اس کا ذرا بھی تھوڑے سے بھی قریب آ جائیں تو ہم مان لیں. مان لیا جائے. 5 سیکنڈز. 5. اپنی حفاظت کرنا. کراٹے اوپن ہینڈز, کھلے ہاتھ. اب اس کے آس پاس بھی کچھ آپ کا ہوتا تو ہم ثواب صحیح مان لیتے. ہم نہ صرف آپ کا جواب غلط مان رہے ہیں بلکہ ہم آپ سے ابتدا میں دیے گئے 10 نمبر بھی واپس لے رہے ہیں. یوں آپ کا سکور ہو گیا ہے 0. قریب بھی نہیں تھا نا, قریب ہوتا تھوڑا سا. دنیا کا قدیم ترین ملک, دنیا کا جہاں آج کل ہند, حالیہ تاریخ میں شاید دنیا کے کسی اور ملک میں شاید اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئی جتنی وہاں ہوئی. خانہ جنگی کسی کیفیت ہے وہاں پر. بڑا آسان کر دیا میں نے بتا کے. جی شام. دمشق شام, بالکل ٹھیک. دمشق کا کیپٹل ہے شام, سیریا. چلے جی شام کے صدر کا نام بتائیں. شام کا صدر کون ہے اس وقت؟ کس نے بجایا پہلے؟ جی بشار الاسد. شام کے صدر ہیں بشار الاسد. ہاں میرا خیال بالکل بالکل. اچھا جی چلیں پہلے یہ بتا دیں کہ مسجدوں کا شہر, پورا سوال سن لیں پہلے. ایک تو ہے جس کو بر صغیر میں مسجدوں کا شہر کہتے ہیں, وہ تو ہے ڈھاکہ. ڈھاکہ کو کہتے ہیں بر صغیر میں مسجدوں کا شہر, اس کو چھوڑ دیجئے. دنیا میں مسجدوں کا شہر کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ جی استنبول. استنبول کو کہا جاتا ہے, بالکل ٹھیک, صحیح. استنبول کا پرانا نام کیا ہے؟ قسطنطنیہ. استنبول کا پرانا نام قسطنطنیہ. زبردست, بیک انٹو دا گیم. زبردست, آپ تو 0 سے ایک دم 20 پر آ گئے. بہت اچھے. قرارداد پاکستان کس نے پیش کی تھی؟ جی سردار عبدالرب نشتر. نہیں, قرارداد پاکستان پیش کی اے کے فضل الحق نے. اے کے فضل الحق نے. ٹھیک ہے جی. چلیں 10 نمبر مائنس ہو گئے, نمبر آپ کے ہو گئے 30. قرارداد پاکستان میں نے بتایا پیش کی اے کے فضل الحق نے. اے کے فضل الحق کا پورا نام, یا یوں کہہ لیجئے کہ اے فار کے فار کیا, اے کے فضل الحق یعنی فلاں فلاں فضل الحق. کیا اے کے فضل الحق؟ آپشنز دوں کیا؟ دے دو. اب تو نام انہوں نے سنا ہی نہیں ہوگا. نہیں سنا ہوگا. عبد الکریم فضل الحق, ابو القاسم فضل الحق. لو یار یہ تو اتنا آسان کر دیا نا آسان. کس نے آپ نے بتایا؟ جی عبد الکریم فضل الحق. اور آپ کا جواب غلط ہو گیا, مجھے افسوس ہے. ابو القاسم فضل الحق. چلے جی, اے کے فضل الحق کو ایک خطاب دیا گیا تھا. کیا خطاب دیا گیا تھا؟ جی شیر بنگال. شیر بنگال. زبردست. اگلا سوال آ گیا ہے بہت ہی آسان. تاریخ اور سال کے ساتھ بتائیں کہ قرارداد پاکستان کب منظور ہوئی؟ جی بیچ میں. جی 23 مارچ 1940. 23 مارچ 1940. ٹھیک. ہم اچانک بیچ میں آسان سوالات بھی کر لیتے ہیں. پرانا اور نیا نام, پرانا اور نیا نام بتائیں اس مقام کا جہاں پر 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی. جی پرانا اور نیا نام. نیا نام لاہور, اور جگہ وہ شہر نہیں کہا میں نے, جگہ. جی منٹو پارک پرانا نام, اور نیا نام مینار پاکستان.
یہ چلو قریب ہے، قریب قریب ہے. ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی اسپیکنگ نام تو اقبال پارک ہے اس کا، لیکن ٹھیک ہے مینار پاکستان ٹھیک. صحیح ہے ان کا جواب. تالیاں اب بجا دیں ذرا. سارک، سارک تنظیم ہے، SAARK، سارک کن الفاظ کا مخفف ہے؟ ارے بتاؤ بھائی. سارک یہ وہی تنظیم ہے جس کا اجلاس ہو رہا تھا نیپال میں، کھٹمنڈو میں. پرویز مشرف صاحب نے خطاب کیا تھا، اترے تھے. پاکستان بھارت کے حالات بہت خراب تھے، واجپئی صاحب نے جا کے ہاتھ ملایا تھا، سب حیران پریشان ہو گئے تھے. سارک. چلیں ساؤتھ ایشیا کے یا تو آپ بزر بجا کے جواب دیں گے تاکہ یا پلس یا ایسے نہیں، ایسے نہیں. ہاں جی SAARC جی بتائیے. ساؤتھ ایشین ساؤتھ ایشین فار ریجنل کانفرنس. ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن. ٹھیک ہے چلو قریب قریب پہنچ گئے. ہاں تاریخی طور پر دنیا میں، یہ میں نے کل جنید جمشید صاحب سے کنفرم کیا ہے، آئی واز سرپرائز ٹو نو. ٹھیک ہے، تاریخی طور پر دنیا میں سب سے پہلے مہندی کا جو استعمال ہے، جی ہاں، وہ کس نے کیا تھا؟ ہنٹ ایک نبی نے کیا. ہنٹس کیا دیا آپ نے؟ ایک نبی نے کیا. مہندی جس کو ہم آج کل کی زبان میں مہندی کہتے ہیں نا، تاریخی طور پہ سب سے پہلے اس کا استعمال کس نے کیا؟ ایک نبی نے کیا. اس میں اگر تم نے ہنٹ دی آپ ہاں تو معاملہ ختم. نہیں تو وہ تو یہ حساب لگا لیں گے نا کہ پہلا نبی کون تھا اس میں سے. ہاں صحیح ہے. اگر آپ نے بولا داؤد علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام تو فوراً حساب پہلے لگا انہوں لیں نے گے جو کیا. پہلے تھا اس نے کیا. ہاں اس سے آگے ہنٹ نہیں مل سکتی. چلیں بھائی ہاں چلو ایک ہنٹ دے دیتے ہیں. دیں. وہ ہنٹ یہ دے دیتے ہیں کہ آواز ہاں آسان دے دوں. کر دیں چلو سب کے لیے یار ایکول ہے نا. چلو ٹھیک ہے یار چلو سب کے لیے آسان رکھو. بزر پہ انگلی. ان کو ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں. یار اب اس سے آسان کیا دوں. ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں ان کو. جی حضرت آدم علیہ السلام. وہ تو ابا ہیں سب کے. ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام. ہاں لیکن اب تو پہلا جواب اب آخری کیا جواب ہو ہے. وقت جب ہم چڑیا باقیوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی ورنہ. فائنل کر رہا تھا. بلکہ آپ کو ہم نے پہلے بھی ایک ایکسٹرا پوائنٹ دیا. آپ کو ایکسٹرا پوائنٹ نہیں لیکن ایک ہنٹ دے چکے ہیں جس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے تھے پہلے سوال میں. اس لیے اس میں ہم ابراہیم علیہ السلام. مجھے افسوس ہے کہ ابراہیم علیہ السلام. آپ کے 10 صحیح نمبر گیس کیا. مزید سیکنڈ گیس صحیح تھا. مائنس. چلیں بھائی کوئی بات نہیں. شعر مکمل شعر و شاعری کا ہے کوئی سین ہے؟ نہیں کوئی نہ سمجھے آپ کی طرف سے. چلو پھر بھی ایک ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. جان ایلیا صاحب کا شعر ہے، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے. ٹھیک، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے. جان ایلیا صاحب کا شعر. اچھا جی، ڈیموکریسی از دی گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. کس نے کہا تھا؟ کس کے الفاظ ہیں؟ ہنٹ امریکہ سے تعلق تھا. ہنٹ امریکہ کے صدر رہے. جی ابراہم لنکن. ابراہم لنکن نے کہا تھا. ابراہم لنکن امریکہ کے 14ویں صدر تھے یا 16ویں صدر تھے؟ جی سوال 14ویں صدر تھے یا 16ویں صدر تھے؟ سر نواب بھائی میرا خیال ہے مار دیں تو کا. ہاں مار دیں، میری بات مانے مار دیں یہ بات. ہاں 14ویں صدر تھے. ہاں -20 ہو گیا. 16ویں. منع کیا تھا. میں روز منع کرتا. کب منع کیا آپ نے؟ نہیں اصل میں ان کو نہیں کہ میں روز منع کرتا ہوں، ویسے ان کا چانس لینا ٹھیک تھا. ٹھیک ہے ہاں کوئی بات نہیں. آپ کا چانس لینا ٹھیک. ابراہم لنکن، اور آپ اگر مجھے چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں تو آپ کو اس پہ بھی چانس دے لینا چاہیے. میں صحیح بتا رہا ہوں، مذاق کے علاوہ باقی مرضی ہے سب کے لیے ایکول ہے. ابراہم لنکن جو امریکہ کے 16ویں صدر تھے، اس دنیا سے کیسے گئے آپ نے بتایا؟ جی قتل کیا گیا. ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اسیسینیشن ہوئی تھی. ٹھیک ہے جواب. ہنٹس کی نوبت ہی نہیں آئی. زمین پر آسان سوال ہے، زمین پر انسان کی بنائی ہوئی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ زمین پر انسان کی بنائی ہوئی سب سے بڑی چیز ہے کشتی. کیا ہو گیا؟ نہیں، زمین پر انسان کی بنائی ہوئی سب سے بڑی چیز دیوار چین ہے.
اشارہ بھی کروں, actually دیوار چین. میرے مائنڈ میں تو حضرت نوح کی کشتی چل رہی تھی تو وہ سب سے اتنی بڑی تھوڑی تھی, وہ تو ایک اور حوالے سے ہوتی. چلیں کوئی بات نہیں, آپ نے پہلے ہی بڑے نمبر لے لیے, آپ کے 10 نمبر چلے بھی گئے تو کوئی بات نہیں. دیوار چین, میں آپ کو 2 آپشنز دیتا ہوں کہ دیوار چین کتنی لمبی ہے, آپ بتائیں کیا ہے کتنی. دیوار چین جو ہے وہ 1050 کلومیٹر لمبی ہے یا 8850 کلومیٹر لمبی ہے. 1050 یا 8850 کلومیٹر لمبی ہے دیوار چین. آپ تو رسک نہ لینا بھائی جان, آپ لے لیں, کوئی نہیں. نواب بھائی ہو جائے پہلے -20 ہے, ہو جائے. اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں نواب بھائی کو رسک لینا چاہیے تو تالیاں بجا دیں, ہم بتا دیں. یہ دیکھیں, زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھا. کس نے بجایا؟ آپ نے. اچھا آپ نے بجا دیا. ہاں بھائی 1050. اگر آپ بتاتے تو کیا بتاتے نواب بھائی؟ میں سیکنڈ بتاتا, سیکنڈ والا جواب. آپ بتا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. 8850 کلومیٹر. کتنا بولا تھا آپ کو؟ میں تو کہہ رہا تھا آپ سے, دیکھیں اب آپ مانتے ہی نہیں, کیا کریں ہم. ٹھیک ہے, آخری 2 سوالات پہلے راؤنڈ کے. پہلا سوال, ریڈ کراس ہلال احمر ہیڈ کوارٹر کہاں ہے, کس ملک میں ہے ریڈ کراس کا ہیڈ کوارٹر؟ جی آپشنز دے رہا ہوں سب کے لیے, لیکن خصوصی طور پہ نواب بھائی کی محبت میں. نواب بھائی فوراً بجاؤ. جرمنی یا سوئٹزرلینڈ؟ جی سوئٹزرلینڈ بالکل ٹھیک. جنیوا میں ہے, جنیوا. آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا مسلم ملک دنیا کا کون سا ہے؟ جی انڈونیشیا بالکل ٹھیک. آخری سوال, رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا مسلم ملک کون سا ہے, بتائیں. رقبے کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک. چلو انڈونیشیا ہی ہے یا قازقستان ہے, بتائیں. پھر بزر کے بغیر نہیں آواز آئے گی ہمیں آپ کی. انڈونیشیا, قازقستان. 5 سیکنڈ میں بتا دیں, میں نے اگلا راؤنڈ تیار ہے. جی انڈونیشیا. سمجھ گئے نا کیا کرنا ہے؟ ہاں -20 وہی. ہاں بھائی کیا ہو گیا اب؟ رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا ملک ہے. پرسنٹیج کے لحاظ سے تو ایک آدھ تکا صحیح لگنا چاہیے یار. یہاں تو ایک تکا نہیں صحیح لگ رہا. قازقستان ہے رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا ملک. کوئی بات نہیں, اب آپ بزر بھول جائیں, اب آپ نیگیٹو مارکنگ بھی بھول جائیں. ٹھیک ہے جی, جس سے سوال ہے وہی جواب دے گا. اس راؤنڈ میں ایک کر کے آپ تینوں کو تصویر دکھائی جائے گی, 2 پہلے آپ کو, پھر آپ کو, پھر آپ کو. جیسے ہی تصویر سکرین پر آئے گی, میں اور آڈینس کہیں گے 5 4 3 2 1. اسی دوران آپ نے بتا دینا ہے یہ کون صاحب, صاحبہ یا عمارت ہے. اس کے بعد بتایا گیا جواب قبول نہیں ہوگا, لیکن نیگیٹو مارکنگ اس میں بہرحال نہیں ہے. اور آڈینس آپ کی طرف سے صرف کاؤنٹ ڈاؤن کی آواز آنی چاہیے, بس یہ ریکویسٹ ہے میری آپ سے. دکھائیے عبد الصبور صاحب کو ان کی پہلی تصویر. جی کون ہے یہ بتائیے. 5 غلام علی, غزل سنگر, پٹیالہ گھرانے سے ان کا تعلق, the one and the only غلام علی صاحب, استاد غلام علی. منور قدسی صاحب. جی اوفو بہت ہی آسان. طارق عزیز صاحب. طارق عزیز صاحب, the one and the only, the living legend. طارق عزیز صاحب نے سب سے پہلے پاکستان ٹیلی ویژن پر اپنی پہلی اناؤنسمنٹ ان کی 1964 1964. اور وسیم 1964 نیلام گھر ہم جب سے بچپن سے ہوش سنبھالا ہے تب سے نیلام گھر چل رہا ہے. نیلام گھر کا یہ تو انہوں نے نیلام گھر آغاز کیا ہے 11 سال بعد. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, شاید انہوں نے بطور نیوز کاسٹر آغاز کیا تھا, مجھے یاد نہیں, لیکن ان کی پہلی دفعہ آواز پی ٹی وی پر گئی تھی 1964 میں. نیلام گھر 1975 میں شروع کیا. طارق عزیز صاحب کے لیے بہت ساری تالیاں, اللہ تعالیٰ ان کو بالکل صحت یاب رکھیں انشاءاللہ. تیسری تصویر. جی ہاں جی 5 خورشید شاہ, قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر, بالکل ٹھیک. جی اگلی تصویر صبور صاحب کے لیے. ہاں جی بتائیے. 5 4 3. امانت علی. نہیں, نہ 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 نہ, یہ ہیں استاد حامد علی خان. استاد حامد علی خان, غلط ہو گیا. جی اگلی تصویر قدسی صاحب آپ کے لیے. آپ کے پاس اچھا موقع کہ آپ ان کے مزید تھوڑا سا قریب آ جائیں. اوفو کون ہے یہ؟ نواب بھائی نے دینا ہے؟ نہیں آپ نے بتانا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب. مصطفیٰ کمال صاحب بالکل ٹھیک.
آخری تصویر دکھائیں جی. ذرا دیکھ کے اور تھوڑا سا سوچ کے 5 سیکنڈ آپ کے پاس. جی جی آپ سے ہی ہے. 5 4 جی. میڈم نور جہاں کی وہ نام بیٹی ہے. نام نام نام. یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ نہیں ہوتا گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. ینگسٹ ڈاٹر آف نور جہاں صاحبہ, انتقال ہوا 16 مئی 2014. ان کا نام ہے ذل ہما. آپ کا یہ سوال ہم جواب صحیح نہیں مان سکتے, لیکن چلیں جی. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مقابلہ آپ دونوں کے درمیان ہوگا, بظاہر ایسا لگتا ہے, لیکن ہم آغاز آپ سے کر رہے ہیں آخری راؤنڈ کا. نواب صاحب 40 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس. صحیح جواب 10 نمبرز ایڈ ہو جائیں گے, غلط جواب پہ کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے, لیکن آپ جواب دیں گے صحیح یا غلط, یا کہیں گے پاس تو ہی میں آگے بڑھوں گا ورنہ آگے نہیں بڑھوں گا. ٹھیک ہے جی. اور آڈینس آپ نے ویسے ہی ہمارے ساتھ رہنا ہے, پلیز کوئی جواب آڈینس سے نہ آئے. آپ کے نواب صاحب 10, چلیں میں کارڈ ذرا سے اور آگے پیچھے کر دوں, سارے مکس کر دوں کارڈ. ٹھیک ہے جی. کچھ سوالات میں ہنٹ ہے, کچھ میں نہیں ہے, سب مکس ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کے 40 سیکنڈ کا سر آغاز ہوتا ہے اب. اوول کرکٹ گراؤنڈ برطانیہ کے کس شہر میں ہے؟ بولے پاس. پاس. شکریہ. لندن. اچھا جی. اسلامی قانون کے مطابق غیر مسلم جو ٹیکس دیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ پاس. پاس. جزیہ. رائٹ برادران نے ہوائی جہاز کس سن میں ایجاد کیا؟ سن 1900 یا 1903؟ 1903. بالکل ٹھیک. دہلی میں قطب مینار کس نے بنوایا؟ قطب الدین ایبک یا شاہ جہاں نے؟ شاہ جہان. غلط, قطب الدین ایبک. دنیا میں سب سے زیادہ کون سی سبزی پیدا ہوتی ہے؟ پیاز. آلو. محاورہ مکمل کریں. با ادب با نصیب. بے ادب بے نصیب. لیکن آج آپ کا نصیب اچھا نہیں چلا, لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ کم سے کم 0 سے تو آگے نکلے. ورنہ دیکھیں نا آخر میں اناؤنس کرتا ہوا میں کیسے لگتا ہے کہ ان کے اتنے نمبر, ان کے اتنے نمبر, اور آپ کے نمبر ہی کوئی نہیں. تو یہ اچھا ہوا کہ 10 نمبر آ گئے ہیں. بہرحال مقابلہ آپ دونوں کے درمیان ہے. آپ سے آغاز کر رہا ہوں. اگلے 40 سیکنڈز ہیں. قدسی صاحب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. پاکستان میں سب سے بڑی مالیت کا سکہ کون سا ہے؟ سب سے بڑی سکہ؟ ہاں 5 روپے کا. بالکل ٹھیک. بر اعظم کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ بس. کانٹیننٹ. پاس کیا تو یار. نیوٹن کی بیوی کا کیا نام تھا؟ پاس. شادی نہیں کی تھی اس نے. نیپال کی قومی زبان کیا ہے؟ پاس. نیپالی ہے یار. بھارت کے شہر اجمیر میں کون سے صوفی بزرگ ہیں؟ سوری. بھارت کے شہر اجمیر میں کون سے صوفی بزرگ ہیں؟ پاس کیا تو یار. اگر خواجہ معین الدین چشتی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہیڈ آفس کس شہر میں ہے؟ کراچی میں. ٹھیک. مسلمانوں کا کون سا سالانہ تہوار ہے جو ہر سال جمعے کو آتا ہے؟ پاس. اب نہ کہیں پاس, ختم ہو گیا ٹائم بھی پاس ہو گیا. ٹائم پاس کس طرح کیا آپ نے؟ اگر آپ صرف جن سوالات کے جواب نہیں آتے تھے ان میں پاس بھی کہتے رہتے تو میں آپ سے مزید سوال کرتا. آپ کچھ کے جواب دیکھیں. جمعے والا کہاں تھا؟ جمعۃ الوداع. جمعۃ الوداع سیدھا جمعے کو آتا ہے. تو اب ان کا کیا کریں؟ کیا کریں ان کا؟ آپ بتائیں کیا کریں. میرا تو آ رہی ہے, ایک سوال کرو اس کے اوپر دو. وہ ایک جو تھا کہ وہ ابھی آپ نے آخری جو سوال کیا تھا کیا تھا وہ؟ اگر ایک سوال کر لیں وہ جواب صحیح دے دیں اس کا تو آپ کریں گے کوئی سوال؟ آپ کریں گے. ہاں. نیوٹن کس شہر میں پیدا ہوا تھا؟ پاس میں. تو بیٹا پھر وہ یونیک کی بائک بھی گئی. میرے بھی تو 40 سیکنڈ ہوں گے. ہاں میرے بھی تو پورے 40 سیکنڈ. چلیں ہم آپ کو 40 سیکنڈ دے دیں سوچنے کے لیے کہ نیوٹن کس شہر میں پیدا ہوا تھا. اچھا 2 یار مقابلہ. آج آپ نے بہت اچھا کھیل پیش کرتے ہوئے ایک یک طرفہ کہہ لیں گے, چونکہ ابھی ہم نے آخری راؤنڈ آپ سے کھیلا ہی نہیں ہے اور اس سے پہلے ہی سکور کارڈ میں آپ کے نمبر زیادہ ہیں. مقابلے کے اختتام پر نواب صاحب آپ کے نمبر ہے 10, قدسی صاحب آپ کے نمبر ہے 70. تیسرا راؤنڈ کھیلے بغیر عبدالصبور صاحب کے نمبر ہیں 80, یعنی کہ یونیک کی بائک عبدالصبور صاحب اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. بائک شائک تو ہوگی ویسے آپ کے پاس پہلے بھی, تو پھر یہ ان کو دے دیں. پھر کیا کریں؟ ابو کو دے دوں. ابو کو دے دیں. چلے جی ابو کو دے دیں. بہت بہت مبارک ہو آپ کو, تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ایک وقفے کے بعد ہم ذرا اپنے چھوٹے ننھے منھے دوستوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھا